بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فطیبوا بها نفسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قربانی کے تعلق سے احکامات یہ ہیں کہ عید الاضحیٰ کی صبح صادق یعنی جب فجر کی نماز کے بعد جب شروع ہو جاتا ہے تو وہیں سے قربانی کرنا ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ احکامات یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی کی جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے تشریف لائے، نماز پڑھ کر آپ نے دیکھا کہ کچھ جانور ذبح کر دیے جا چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا ہے نماز پڑھنے سے پہلے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ دوبارہ جانور کو قربان کیا جائے، مطلب یہ نہیں کہ وہی جانور کے اوپر دوبارہ چھری پھیری جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان کی قربانی ہوئی ہی نہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ نے فرمایا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، لہٰذا ان کی جگہ پر اب دوسرے جانوروں کو لا کر ذبح کیا جائے۔ تو عید الاضحیٰ کے روز صبح صادق سے تو جائز ہو جاتا ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ شہروں کے اندر یہ ہے کہ اگر عید کی نماز پورے شہر میں اگر کہیں ایک جگہ بھی اگر ہو گئی تو تمام لوگوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے قربانی کرنا، چونکہ نماز پڑھنا لازم اور واجب نہیں ہوتا ہے قربانی سے پہلے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کہیں پر بھی اگر نماز نہیں ہوئی تو پھر قربانی اگر کی جائے گی تو قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ البتہ دیہاتوں کے اندر یہ ہے چھوٹے مقامات پر چونکہ یہ قربانی لوگوں پر لازم نہیں ہوتی ہے جیسا کہ عید کے احکامات ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے دیہاتوں میں بھی قربانی وہ لوگ یا وہ حضرات صبح صادق کے بعد فوری کر لے سکتے ہیں۔ اور عید کی نماز کے وقت چونکہ اشراق کے وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنا چاہیے۔ اب پورے دن بھر میں کبھی بھی قربانی کی جا سکتی ہے، مثلا 10 تاریخ کو صبح صادق کے بعد تو قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن شہروں کے اندر یہ ہے کہ عید کی نماز کم سے کم کسی ایک جگہ پر شہر میں ہونا ضروری ہے۔ اب وہاں سے جب وقت شروع ہو چکا، اب عید کا دن ہے مکمل طور پہ ہو چکا، اس کے بعد 11 تاریخ کی رات ہے، پھر 11 تاریخ کا دن ہے، پھر اس کے بعد 12 تاریخ جو کہلاتی 10 11 12، اب 12 تاریخ کی جو رات ہے اور 12 تاریخ کا جو دن ہے، 12 تاریخ کے سے مراد یہ ہے کہ تیسرا دن قربانی کا، سورج کے ڈوبنے سے پہلے قربانی کر لینا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے احباب کسی مصلحت اور کسی حکمت کی بنیاد پر یا اسی طریقے سے ان کے پاس چونکہ افراد کم ہوتے ہیں یا وہ لوگ بتلاتے ہیں کہ بھئی ہم دن میں نہیں آ سکتے ہیں، 2-4 جگہ پر ہم کو جانا ہے، تو مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ رات میں قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن آگے وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ چونکہ عام طور پر رات میں قربانی کرنے میں پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ قربانی کے جانور کی پوری رگیں کٹی یا نہیں کٹی، اس بنا پر یہ کہا گیا ہے کہ مکروہ ہے۔ لیکن جہاں پر یعنی لائٹ کا، روشنی کا معقول اور مکمل طور پر انتظام ہے تو وہاں پر رات میں قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رات میں 10 بجے قربانی ہو رہی ہے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے یا فجر سے پہلے بلا کراہت جائز ہے، بلا تکلف جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ذہن کے اندر رہے کہ جو 3 رگوں کو کاٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے تاکہ یعنی خون والی جو رگ ہے اور کھانے پینے کی جو رگ ہے جس سے کہ کھانا جاتا ہے، ایک رگ سے نلڈا جسے کہا جاتا ہے حلق، یہ اسی طریقے پانی جس سے جاتا ہے جسم کے اندر، یعنی جب جانور پانی پیتا ہے، ان تینوں رگوں کا کٹ جانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا جب رات میں جب قربانی کی جائے گی تو روشنی کا ہم مکمل طور پر یعنی انتظام رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین اس موقع پر لائٹ چلے جائے یا اسی طریقے سے کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ ذرا ٹیڑھا مسئلہ ہو جائے گا، مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ اور لائٹ کبھی بھی جا سکتی ہے، اس لیے پہلے سے ہی انورٹر کا ہو یا اسی طریقے سے جو بھی ہم کو سہولت ہو
اس کا انتظام ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ تو رات میں قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ ان 3 ایام کے اندر آخری جو وقت ہے قربانی کرنے کا وہ یہ ہے کہ 12 تاریخ کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، مثلا کوئی صاحب اگر 12 تاریخ کو عصر کے بعد صاحب نصاب ہو جائیں، مالک نصاب ہو جائیں، اب ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ قربانی کریں، فوری طور پر جا کر بازار جا کر یہ جہاں کہیں جو قربانی کے جانور ملتے ہیں اس کو خریدا جائے اور اس کے بعد ذبح کیا جائے۔ بھلے سے باقی جتنا بھی عمل ہے، مثلا اس کا چمڑا وغیرہ نکالنا ہے، یہ اسی طریقے سے اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حصے کرنا یا گوشت تقسیم کرنا، اور رات کے کسی بھی حصے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے گلے پر چھری سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے چل جانا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص اگر صاحب نصاب اگر ہو جاتا اگر ہے، مالک نصاب اگر ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب کوئی شخص ان 3 ایام میں عید کے دن صبح صادق کے بعد سے لے کر اب 12 تاریخ تک، یعنی 10، 11، 12، جیسے مثال کے طور پر اس سال جو قربانی ہمارے پاس ہو رہی ہے یا ایام قربانی جو آ رہے ہیں، چہارشنبہ یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 وہ ایام ہیں جن کو ایام قربانی کہا جاتا ہے۔ ایام قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 3 دنوں میں انسان کبھی بھی قربانی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قبول ہو جاتی ہے۔ 12 تاریخ کو قربانی کرنے پر جو ثواب ہے، بے شک بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے، کھر کے بدلے میں، سینگ کے بدلے میں، تمام اعضاء کے بدلے میں، تمام آلائش کے بھی بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت انتہائی وسیع و عریض ہے۔ تو 12 تاریخ کو یعنی جمعہ کے روز قربانی کرنے پر جو ثواب ہے، اس سے زیادہ ثواب جمعرات کے روز قربانی کرنے پر ہے، اس سے زیادہ ثواب یعنی جمعرات کے روز۔ جمعرات سے مراد یہ کہ قربانی کا دوسرا دن، اب اس دن قربانی کرنے پر جو ثواب ہے دوسرے دن، اس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ کہیں زیادہ پہلے دن قربانی کرنے پر ثواب ہے۔ لہٰذا وہ حضرات اگر پیسے کا زیادہ اگر لیتے اگر ہیں تو اس صورت میں یعنی ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آخرت میں ہم کو جو نیکیاں ملیں گی، ہم کو معلوم ہو جائے گا وہاں پر جا کر کہ ہم نے پہلے دن قربانی کرنے سے ہم کو اتنا زیادہ ہم کو اجر ثواب مل گیا۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس کوئی مجبوری ہے کہ تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی اور مجبوری اگر ہے، تو اس صورت میں دوسرے دن کریں، اور دوسرے دن اگر نہیں کر سکے تیسرے دن، تو ان 3 دنوں کے اندر یعنی 10 تاریخ کو صبح صادق کے بعد سے لے کر اب 10 تاریخ ہو جانے کے بعد 10 اور 11 کی رات میں اور 11 اور 12 کی رات میں، ان تینوں ایام میں کبھی بھی قربانی کر لے سکتے ہیں۔ اب جب قربانی جب کریں گے تو اس صورت میں بہت اچھی طریقے جانور کے ساتھ، جو اس سے پہلے والے بیان کے اندر بات بتلائی گئی، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اور جانوروں کو تکلیف یعنی اس معنی کر نہیں دینا چاہیے کہ بس وہ ایک جانور ہے قربانی کا۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ اگر کسی جگہ پر پہنچیں، مثلا جانور خریدنے کے لیے، تو وہاں پر جانے کے بعد اگر کسی جانور کے اندر کوئی عیب اگر دکھائی دیتا ہے، مثلا اس کی آنکھ اگر برابر نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اس کا کوئی عضو کٹا ہوا اگر ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، تو برائے مہربانی حضرات علماء کرام سے یا اہل علم حضرات سے صرف اتنا مسئلہ پوچھئے کہ ایک جانور ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا اس کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے۔ مکمل طور پہ صراحت کرنے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایک مینڈھا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایک دمبا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایک بکرا ہے، یعنی اس طریقے سے یعنی اس جانور کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا پوچھئے، اتنا معلوم کیجئے کہ ایک جانور کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ عیب پایا جاتا ہے، لہذا شرعی طور پر اس کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے۔ اہل علم حضرات کے جب علم میں جب یہ بات آ جائے گی کہ اچھا فلاں جانور کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے،
تو وہ خود بتلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہاں یہ جانور چل سکتا ہے اور یہ جانور نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے قربانی کے آداب بتلائے گئے ہیں، جیسے مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، کھانا کھانے کے آداب ہیں، پانی پینے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، یہاں تک کہ طہارت کے اور بیت الخلاء کو جانے اور آنے کے آداب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر جانوروں کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے آداب نہ بتلائے جائیں؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جن چیزوں کے آداب بتلائے ہیں، جن باتوں کا حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یعنی جو قربانیاں جو ہم کر رہے ہیں جانوروں کی، ان جانوروں کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔